لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنی خاص مہربانی سے ہمیں یہ ماہ مبارکہ نصیب فرمایا جس کے چند گنے چنے دن باقی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ چھوٹے بڑے جنہیں قیام کی بھی توفیق ہوئی اور تلاوت قرآن کی بھی توفیق ہوئی۔ تلاوت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، اور پھر خصوصاً اس آخری عشرے کے اندر کی جو تلاوت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی میں عرض کر سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا کس کو پڑھنا نصیب ہوا کس کو نہیں نصیب ہوا، لیکن میں دعا کرتا ہوں جس نے جو کچھ کیا ہے نیکی کا کام اللہ اس کو قبول فرمائے، دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اچھی کرے۔ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاہتمام اعتکاف بیٹھتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور دوسرے صحابی کی روایت کردہ بات ہے کہ جس سال آپ کا وصال ہوا، اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا توحید توصیف جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم تھا وہ آپ نے کی۔ علماء یہ لکھتے ہیں، محدثین یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ مسلمان جس کو اللہ نے توفیق دی ہو وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ضرور بیٹھے۔ اب رہا یہ کہ ہماری مصروفیات ہیں، کچھ حالات ہیں، کچھ بیٹھتے ہیں کچھ نہیں بیٹھتے۔ اس دفعہ میں اپنے طارق بھائی سے نہیں پوچھ سکا کہ کتنے بھائی بیٹھے ہیں اعتکاف میں، بس میری کچھ صحت بھی ایسی ہی تھی اور میں بھول بھی گیا۔ تو بہرحال جو بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے ہیں، میں دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ ہے کہ ایک رات کے لیے بھی آپ تنہا مثلا طاق رات جو بھی باقی ہے اس پوری رات کو آپ بیٹھیں، اللہ کی حمد و ثنا تکبیر تقدیس تحلیل یہ آپ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور لگ لپٹ کر اللہ سے دعا اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جس کو یہ توفیق نصیب ہو جاتی ہے نا کہ اس کا ڈاکخانہ جس کو آپ کہتے ہیں نا پوسٹ آفس، یہ ایک پوسٹ آفس ہے، اس کے ذریعے سے جس کی ملاقات اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں میرے نزدیک وہ بہت ہی خوش نصیب ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے۔ پھر وہ دعا مانگتا ہے، بلکہ ایک روایت میں نے پہلے بھی شاید کبھی عرض کیا تھا، پوری تو نہیں دہراتا ہوں، صرف اشارہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے معاملات سے فارغ ہو کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں
تو بیسٹ بہتر بات یہ ہے کہ آپ سجدے میں گر کر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ سجدے کی حالت میں اللہ بہت ہی قریب ہوتے ہیں بندے کے. اور پھر یہ ہے کہ آپ عموماً سجدے میں ہاتھ یوں رکھتے ہیں، لیکن جب دعا مانگیں تو ہاتھ ایسے کر لیں، سیدھے ہاتھ کر لیں، اور پھر یہ کہیں کہ اللہ خالی ہاتھ ہوں، نہ کوئی کام ہے نہ کوئی کرتوت ہے، جیسا ہوں تیری رحمت کی امید لے کے آ گیا ہوں، اللہ مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے، میرے گناہ معاف کر دے. پھر وہ اس گناہ کی توبہ کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اخلاص اس کے اندر ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ وہ دعا کرے. دوسرا، اپنے کیے ہوئے افعال جن کو وہ گناہ کمزوری سمجھتا ہے اس پر ندامت محسوس کرے، شرمندگی محسوس کرے اللہ تعالیٰ سے. تیسرا، اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ میں آئندہ یہ کام جو مجھ سے ہوئے میں نہیں کروں گا، تو مجھے ثابت قدم رکھنے کی توفیق دے. چوتھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے دعا کا اختتام کرے. حدیث کی روشنی میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب رہا کہ یہ دن بڑے تیزی سے آئے اور چلے گئے. بڑے بڑے گناہگار انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے معاف کر دیا. ایک شخص چوری کے لیے جا رہا ہے، کسی اچھے کام کے لیے نہیں جا رہا، چوری کے لیے جا رہا ہے. تو کسی اللہ والے نے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، قرآن کریم کا یہ مقام تلاوت کر رہا تھا کہ اللہ میاں کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ. یہ آیت اس کے کان میں پڑی تو وہیں رک گیا. وہ جو چوری کے لیے سامان لے گیا تھا پھینکا اور توبہ کی اور واپس آیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ثابت قدم رکھ کے آئندہ میں اس برے کام سے باز آ جاؤں. اللہ نے اس کو توفیق دی. پھر اس کی سیرت کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا، اپنے وقت کا ولی اللہ ہو کے گزرا. صاحب کرامت اور صاحب مستجابات اللہ نے اس کو بنا دیا. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر کا جو برتن ہے، جس کو آپ ہارٹ کہتے ہیں، دل کہتے ہیں، یہ صاف ہو، اس میں خدا کا خوف ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ دیتے ہیں. قرآن میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے ڈبل جنت ہے، دوہرا جنت ہے، اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا. اور جس کو اللہ کی خوشنودی مل گئی وہ بڑا خوش نصیب اور برکت والا انسان ہے. ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیں. ایک شخص، بڑا مشہور واقعہ، بہت واقعات ہیں، اگر میں اس پر جاؤں تو بہت وقت چاہیے. میں ایک دو حدیثوں کی طرف شارٹ اشارہ کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ جوہینیہ کی ایک عورت آئی اور آ کر عرض کیا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے. آپ نے ریافت فرمایا تو ٹھیک ہے، بات کیا ہے؟ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے. آپ نے فرمایا توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے. تھوڑی گئی پھر واپس آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کیجیے. اب کوئی فورس نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے CID والے نہیں ہیں، اس کے اندر کا ضمیر بول رہا ہے کہ اگر میں دنیا میں پاک ہو جاؤں تو اللہ کے سامنے شرمندگی سے پیش نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی. پھر کہتی ہے اب آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں بدکار ہوں، میں زنا کر بیٹھی ہوں اور اس کے نتیجے میں حاملہ ہوں. آپ نے فرمایا اچھا پھر جا، بچے کو جب جنم دے گی تو پھر آنا. حضور کا مقصد یہ تھا، شارحین لکھتے ہیں کہ جائے توبہ کرے، خدا معاف کرنے والا ہے. لیکن گئی، بچہ پیدا ہوا، پھر آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا ہو گیا. آپ نے فرمایا پھر اس کے دودھ کا مسئلہ ہے، جب تک یہ روٹی کھانے کے قابل نہ اس وقت تک تو اس کی پرورش کر. پھر چلی گئی، بچہ جب تھوڑا کھانے کے قابل ہوا تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے رسول اللہ کی خدمت میں یا رسول اللہ یہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا ہے. طاہر نہیں یا رسول اللہ، مجھے پتہ نہیں کہ میری جان کب نکلے گی، مجھے پاک کیجیے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کے سپرد کیا
اور اس پر حد رجم قائم کی، اس کو پتھر مار رہے تھے۔ خالد بن ولید بھی آ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ خالد بن ولید بہت پائے کے صحابی ہیں، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو جو پتھر مارا تو اس کے ماتھے پہ لگا اور فوارہ خون کا جو چھوٹا تو اس کے قطرے آ کر خالد بن ولید پر پڑے۔ تو خالد بن ولید نے بڑے غصے سے کہا اف گندی عورت کا خون مجھ پر پڑ گیا، اور یہ آواز محمد رسول اللہ کے کان میں پڑ گئی۔ فرمایا خالد لاؤ کو سے مت توبہ تہا، اگر اس کی توبہ مدینے کی 70 بدکاروں پر تقسیم کی جائے تو یہ ان کو کافی ہے، ساری معاف ہو جائیں گی۔ تو کیا کہتا ہے؟ اس نے وہ توبہ کی ہے اور ایک مثال قائم کی ہے اپنے آپ کو اللہ کی مار سے بچانے کے لیے کہ ایسا کرنا اللہ نے قبول فرمایا۔ پھر اس پر حد ماری گئی، اور اس کی خوش قسمتی یہ کہ محمد رسول اللہ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ کیا ہمیں سبق ملا کہ اگر کسی گناہگار سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس سے نفرت نہ کرو، بلکہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرو، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ تو میں بات اور مختصر کرتا ہوں، ایک اور حدیث عرض کر کے میں، چونکہ 10-15 منٹ خطبہ دینا ہے، دوسری جماعت بھی ہے، اور بنتا تو کچھ نہیں، میرے جیسا بوڑھا آدمی 10 منٹ میں صرف اپنے اسٹیشن پر آتا ہے، لیکن چلیں کوشش کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو قبول فرمائے۔ آپ نے آمین صحیح نہیں کہی، پتہ نہیں میری بات آپ کو اچھی نہیں لگی، دعا کریں اللہ اپنے گھر میں اپنے در میں ہم سب کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو ہمارے ساتھی ہم سے جدا ہو گئے فوت ہو گئے اللہ اپنی خاص رحمت سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، قبریں ان کی منور فرما دے، تیرے کن کہنے سے کام بن جائے گا اور تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ ہم تیری رحمت سے اس بابرکت مہینے میں امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو تو اپنے گھر میں معاف فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ایک آ گیا، ماعز اس کا نام تھا، آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بھی پاک کیجیے۔ آپ نے وہی جو اس عورت کو کہا تھا اس کو بھی کہا، پھر گیا پھر آ گیا، پھر گیا پھر آ گیا۔ فرمایا ہوا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ جس عورت کو آپ نے سزا دی ہے نا، اس عورت کے ساتھ میرا ہی تعلق قائم ہوا تھا اور یہ بچہ میرا ہی تھا، میرے سے اس کو حمل ہوا، مجھے پاک کیجیے۔ آپ ذرا دیکھیں کتنی صاف گوئی ہے، کتنا اعتراف حقیقت ہے۔ آج ہم کئی طرح کی باتیں بنا لیتے ہیں، یہ کیا ہے مولوی کہتا ہے، چھوڑو بات، ہم مزے لیتے ہیں۔ یہ مزہ 2 دن کا، 4 دن کا، یا گھنٹے کا، یا آدھے گھنٹے کا، ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب میں لے جائے گا۔ اس لیے اگر کسی سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی ہوئی ہے تو سچی توبہ کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے قرآن میں آیت جب نازل ہوئی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہو، تم سے گناہ ہو گیا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کے نزول سے میں محمد کو اتنی خوشی ہوئی کہ میری امت کے لوگوں کے لیے بخشش کا ایک دروازہ اللہ نے کھول دیا۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہی اچھی بات ہے کہ ہم غلطیوں والی برائیوں والی زندگی کو ترک کریں اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں۔ جتنا صدقہ اور خیرات آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ کی رحمت آپ کے قریب آئے گی۔ مسجد کا کام شروع ہے، آپ دیتے آئے ہیں، دیتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم آپ کو جب تک زندہ ہیں یاد کراتے رہیں گے جب تک یہ مسجد مکمل ہوتی۔ تو آپ جاتے وقت مسجد کے لیے اللہ اگر کھلے رحمت سے آپ کو نوازتا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں آپ کھلے دل سے خرچ کریں۔ اللہ آپ کا دینا قبول فرمائے اور آنا جانا قبول فرمائے، ہماری اولادوں کو اللہ نیک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اخذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وخرب بنیانہم ودمر دیارہم وزلزل اقدامہم اللہم انزل بہم باسک الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار واقم الصلاۃ.